اس وقت جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے۔ غریب ممالک کے باسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے دوہری مصیبت میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ جو روز کماتے تھے اور روز اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، تو جب وہ ذرائع رزق بند ہوئے تو ان پر یہ مصیبت بھی آن پڑی۔ ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں کے اندر حق ہے، جو مانگنے آتے ہیں ان کا بھی، اور جو محروم ہیں، مانگتے نہیں، طلب نہیں کرتے لیکن حقیقتاً وہ حقدار ہیں، تو جو تمہارے پاس آ گیا، جہاں تم نے تقسیم شروع کی وہاں پہنچ گیا، تو تم یہ سمجھے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ کہا نہیں، تمہیں ان لوگوں تک بھی پہنچنا پڑے گا، عزت نفس جن کو ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے، اور وہ نہ روڈ پہ آ سکتے ہیں اور نہ آپ کی دہلیز پہ آ سکتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد، نصرت اور اعانت کیجیے۔ تو یہ موقع ہے ایسے لوگوں تک پہنچنے کا۔ ابتداً جب یہ مرض پھیلا تو لگ یہ رہا تھا کہ 1-2 ہفتوں کے بعد حالات معمول پہ آ جائیں گے۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ بیت رہا ہے اور ابھی تک حالات جوں کے توں ہیں۔ مجبوراً کچھ شعبہ جات کو کھولنا پڑا اور زندگی کا پہیہ جاری رکھنے کے لیے کچھ فیصلے لینے پڑے، لیکن حزم و احتیاط کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مساجد میں لوگوں کے آنے کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل علم طبقہ ہے، مساجد کے کارپرداز ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ عمومی طور پہ جب زندگی کی چہل پہل چاروں سمت نظر آتی ہے اور سارا زور مسجد پہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں اگر 5 بندے جمع ہو گئے تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، جبکہ مسجد کے ساتھ ایک بینک پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور دوسری جانب لنگر بانٹا جا رہا ہے اور وہاں 1000 آدمی جمع ہے، حکومتی امداد تقسیم کی جا رہی ہے تو وہاں ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ ان سب کے بیچوں بیچ ایک مسجد پڑتی ہے، تو سارا زور جب اس پہ ہوتا ہے کہ یہاں اگر لوگ پہنچے تو بہت زیادہ خطرہ ہے، تو پھر لامحالہ طور پہ جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ حکومت کے کارپردازوں کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور علماء کرام بھی جس طرح سے تعاون کیا اور آئندہ بھی وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تعصب کے ساتھ، ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے، اور یہ گھڑی مشکل ہے اور ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، حالات اس کے بالکل متحمل نہیں ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کے زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ جس طرح باقی شعبہ جات کے اندر گنجائش دی گئی ہے، اس طرح مساجد کو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے، تاکہ لوگوں کا مسجد میں جو رجوع اللہ کا معاملہ ہے، چونکہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، پورا سال انتظار کر کر کے لوگ اس مہینے کے لیے منتظر رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کل ہونے والی میٹنگ جو ہے، ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی مثبت بات سامنے آئے گی، اور ہماری یہ آرزو بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جو ملک، قوم اور دین کے خلاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمیں اتحاد، یکجہتی، دانشمندی، سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ کے پاکیزہ گھر آباد رہیں، نمازیوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تلاوت کلام مجید کے ساتھ، اور اپنی خاص کرم نوازیاں فرماتے ہوئے اللہ اس بیماری کو بہت جلد دور فرما دے۔